اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حیات سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائی مارٹننگز کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ ایپیسوڈ گزشتہ ایپیسوڈ کا پارٹ 2 ہے، تو لہٰذا ہم گزشتہ ایپیسوڈ کے اختتام سے ہی شروع کرتے ہیں۔ گھر میں سب سے زیادہ آنے والوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جو خود ان سے بھی چھوٹی تھیں، جو اب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھاوش تھیں، اور اپنے ساتھ وہ اپنے چھوٹے منع بیٹے زبیر کو بھی لاتی تھیں، جس کا نام انہوں نے اپنے بڑے بھائی کے نام پر رکھا تھا۔ اس طرح وہ اپنے بچپن ہی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں، اپنی رشتہ داروں سے بڑی اچھی طرح واقف تھیں۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی ایک وفادار خادمہ سلمہ بھی آیا کرتی تھیں، جس نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سب بچوں کی دیکھ بھال سے آزاد کر دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس گھر کا ایک فرد سمجھتی تھیں۔ سال گزرتے رہے، وقفے وقفے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں حلیمہ بھی آ جایا کرتی تھیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ان کے ساتھ فیاضی کا برتاؤ کرتی تھیں۔ ایک بار وہ سخت اور دور و نزدیک پھیلی ہوئی خشک سالی کے زمانے میں آئیں، جس کے نتیجے میں ان کا ریوڑ اندیشہ ناک حد تک گھٹ کر تھوڑا رہ گیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک ہودہ اونٹ اور 40 بھیڑیں تحفے میں دیں۔ یہی خشک سالی تھی جس نے حجاز میں قحط کسی صورتحال پیدا کرتی تھی، اور یہی خشک سالی کہنے میں ایک اہم اضافے کا سبب بھی بن گئی۔ ابو طالب جتنے بچوں کی آسانی سے کفالت کر سکتے تھے، اس سے زیادہ ان کے بچے تھے۔ ادھر قحط کا دباؤ بھی ان پر بڑھتا جا رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال کا جائزہ لیا اور محسوس کیا کہ اس سلسلے میں کچھ کیا جانا چاہیے۔ ان کے چچاؤں میں ابو لہب سب سے زیادہ مالدار تھے، مگر باقی خاندان سے وہ کچھ بے تعلق سے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا نہ کوئی حقیقی بھائی تھا، نہ بہن۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگنے کے لیے ابو لہب کے بجائے عباس کو ترجیح دی، کیونکہ وہ ایک صاحب حیثیت کامیاب تاجر تھے، اور چونکہ وہ دونوں ایک ساتھ پلے بڑھے بھی تھے، اس لیے باہم ایک دوسرے سے قریب بھی تھے۔ عباس کی بیوی ام الفضل کچھ کم قریب نہ تھیں، بلکہ کچھ زیادہ ہی تھیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت چاہتی تھیں اور ہمیشہ آپ کو اپنے گھر پر خوش آمدید کہتی تھیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے کہ ان کے دونوں کنبے تاکہ حالات روبہ اصلاح ہوں۔ ابو طالب کے بیٹوں میں سے ایک ایک کو اپنے پاس رکھ لیں اور ان کی کفالت کی ذمہ داری لے لیں۔ انہوں نے بلا تعمل اس تجویز سے اتفاق کر لیا۔ اب دونوں ابو طالب کے پاس گئے۔ ابو طالب نے جب ان کی تجویز سنی تو کہا کہ جو چاہو کرو، مگر عقیل اور طالب کو میرے ہی پاس رہنے دو۔ جعفر کی عمر اب 15 سال ہو چکی تھی، اور اب ان کا شمار خاندان کے سب سے کم سن فرد کی حیثیت سے نہ ہوتا تھا۔ ان کی ماں فاطمہ سے ابو طالب کے ایک اور بیٹا ہو چکا تھا، جو جعفر سے تقریباً 10 سال چھوٹا تھا۔ انہوں نے اس کا نام علی رکھا تھا۔ عباس نے کہا وہ جعفر کو اپنی نگرانی میں لیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں علی کو لیے لیتا ہوں۔ یہی زمانہ تھا جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آخری بچے کی ولادت ہوئی، لیکن وہ قاسم سے بھی کم دن زندہ رہا۔ وہ انتقال کر گیا۔ ایک طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جگہ لے لی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش 4 بہنوں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کی حیثیت سے ہوئی۔ ان کی عمر تقریباً اتنی ہی تھی جتنی رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ چھوٹے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ بڑے تھے۔ اس طرح یہ 5 اور ان کے ساتھ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصل خاندان کی شکل بنتی تھی۔ تاہم ان کے علاوہ بھی کئی دوسرے رشتہ دار تھے جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گہرا لگاؤ محسوس کرتے تھے، اور جنہیں ایک کردار ادا کرنا ہے، چھوٹا یا بڑا۔ اس تاریخ میں جو ان سطور میں رقم ہو رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے چچا حارث نے، جن کا اب انتقال ہو چکا تھا، کئی بچے چھوڑے تھے۔ ان میں سے اس کا ایک بیٹا، ان کا چچا زاد بھائی ابو سفیان، ان کا رضائی بھائی بھی تھا۔ خود ان کے چند سال بعد حلیمہ سعدیہ ہی نے ان کو دودھ پلایا تھا۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ ابو سفیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین خاندانی مشابہت بھی رکھتا ہے،
اور دونوں کے مابین جو امتیاز قدر مشترک کی حیثیت رکھتا ہے وہ فصاحت اور گویائی ہے، لیکن ابو سفیان شاعری کی خدا داد قابلیت رکھتا تھا اور اپنے دونوں چچا زبیر اور ابو طالب سے ابھی اس میدان میں آگے ہی تھا، جبکہ دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر گوئی کی طرف اپنے رجحان کا کبھی اظہار ہی نہ کیا تھا، ہرچند کہ عربی زبان پر قدرت رکھنے اور حسن کلام میں کوئی ان کے گرد بھی نہ پہنچ سکتا تھا۔ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم عمر، دوست اور ہم نشین جیسا تھا، اور خونی قرابت کے اعتبار سے نسبتاً آپ سے کچھ زیادہ ہی قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی حقیقی بہنوں کے متعدد بچے تھے، یعنی عبد المطلب کی 5 سب سے بڑی بیٹیوں کے بچے۔ ان بھائیوں میں سب سے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ کے بچے تھے۔ امیمہ کی شادی حجش نامی ایک شخص سے ہوئی تھی۔ ان کا تعلق شمالی عرب کے قبیلے اسد سے تھا۔ ان کا گھر مکے میں تھا، اور کسی شخص کے لیے جو کسی دوسرے قبیلے کے درمیان سکونت گزین ہو، جزوی طور پر اس کا حصہ بن گیا ہو اور ایک حد تک اس کی ذمہ داریاں اور حقوق دونوں میں شریک ہو، یہ ممکن تھا کہ باہمی اتحاد کے ذریعے اس قبیلے کے کسی شخص کا حلیف بن جائے۔ حرب، جو اب عبد الشمس کی اموی شاخ کے خاندان کا سردار تھا، اس نے حجش کو اپنا حلیف بنا لیا تھا۔ اب جو امیمہ کی شادی حجش سے ہوئی تو یہ کہنا قریب درست ہی تھا کہ ان کی شادی عبد الشمس کے قبیلے ہی کے ایک فرد سے ہوئی۔ ان دونوں کا سب سے بڑا بیٹا، جس کا نام بھائی کے نام پر امیمہ نے عبداللہ رکھا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 12 برس چھوٹا تھا، اور دونوں بھائی ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے۔ امیمہ کی بیٹی زینب بھی، جو بھائی سے کئی سال چھوٹی اور غیر معمولی حد تک حسین و جمیل لڑکی تھی، اس رشتہ الفت میں منسلک تھی۔ بچپن ہی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو جانتے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے۔ یہی معاملہ دوسرے بھائی بہنوں کا تھا، خاص کر ان کی پھوپھی برہ کے بیٹے ابو سلمہ کا۔ طاقتور کشش، جس کا مرکز الامین تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اسی لقب سے یاد کیے جاتے تھے، خاندان تک ہی محدود نہ تھی، اس کا دائرہ خاندان کے باہر بہت دور تک پھیلا ہوا تھا، اور اس مرکز کشش میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ اس کی ذمہ کے وسیع دائرے میں جو آتا تھا وہ ان سے محبت کرتا، ان کو عزت دیتا۔ یہ ایک ایسا دائرہ تھا جس میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے رشتہ دار بھی داخل تھے، خاص طور پر ان سے قریب ان کی بہن ہالہ تھیں، جن کا بیٹا ابو العاص گھر میں اکثر آیا جایا کرتا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بھانجے سے اپنے بیٹے جیسی محبت کرتی تھیں۔ اکثر ہالہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے مشورہ کیا کرتی تھیں اور کبھی کبھی مدد کی درخواست بھی کرتی تھیں۔ ایک روز انہوں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو العاص کے لیے ایک اچھا سا رشتہ تلاش کر دیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں اپنے شوہر سے مشورہ کیا تو انہوں نے اپنی اور خدیجہ کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیا۔ وہ جلد ہی شادی کے قابل ہو جانے والی تھیں، چنانچہ جب وہ وقت آیا تو دونوں کی شادی ہو گئی۔ ہاشم اور مطلب کے قبیلے سیاسی اعتبار سے ایک ہی شمار ہوتے تھے۔ ان دونوں کی ساری امیدیں اپنے انحطاط پذیر اثرات کی بحالی کے سلسلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ تھیں۔ قبیلے کے سوال سے قطع نظر قریش کے تمام سرداروں کو یقین تھا کہ ان کے بعد آنے والی نسل میں سب سے زیادہ باصلاحیت شخص الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے، جن کے ذریعے سے قریش کا کھویا ہوا اقتدار اور احترام عرب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بحال ہو سکتا تھا اور اسے دوام نصیب ہوگا۔ الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا مسلسل و فہیم لوگوں کی زبان پر تھی۔ شاید اس وجہ سے ابو لہب اپنے بھتیجے کے پاس یہ تجویز لے کر آیا کہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منگنی ان کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کر دی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز سے اتفاق کیا، کیونکہ ان کی رائے ان دونوں برادران امزاد کے بارے میں اچھی تھی، چنانچہ منگنی ہو گئی۔ یہی موقع تھا جب ایمن پھر کہنے کی ایک رکن بن گئیں۔ تحریری شہادتوں سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ بیوہ ہو گئی تھیں یا شوہر نے ان کو طلاق دے دی تھی، لیکن ان کو اس بارے میں ذرا بھی شک نہ تھا کہ ان کی جگہ وہیں ہے، اور جہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، وہ بھی کبھی ان کو ماں کہہ کر پکارتے تھے۔
اور ان کے بارے میں دوسروں سے کہتے تھے، میرے گھر والوں میں سے میرے لیے جو باقی رہ گیا ہے وہ بس وہی ایمن ہے۔ اللہ حافظ۔